آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو، اے اہل مکہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باللہ اللہ کا۔ یہاں استفہام یعنی سوالیہ انداز کا مقصد ان کے کفر پر اظہار تعجب ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ دلائل قائم ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے کفر کو ہی اپنائے ہوئے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، ان کے شعور کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کس طرح سے اللہ کا کفر کر سکتے ہو، حالانکہ کنتم تھے تم امواتن مردہ یعنی بے جان، تم تو بے جان تھے یعنی اپنے باپ کی صلب میں نطفے کی شکل میں تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں جاندار بنایا اور ماں کے رحم میں زندگی بخشی۔ ثم، پھر یمیتکم، وہ موت دے گا تم کو، یعنی تمہاری عمر ختم ہونے پر تمہیں موت دے دی جائے گی۔ ثم، پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو، یعنی قیامت والے دن اللہ تم کو زندہ کرے گا۔ ثم، پھر الیہ، طرف اس کے ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے لوٹنا ہوگا، یعنی تمہیں قبروں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جا سکے۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو جھنجھوڑا ہے کہ تم غور و فکر کرو کہ تم مردہ تھے، یعنی جب تم اپنے باپ کی صلب یعنی پیٹھ میں نطفے کی شکل میں تھے تو تم میں کوئی جان نہیں تھی، پھر اس رب کا احسان کہ اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر یہی رب تمہیں موت دے گا اور موت کے بعد تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا، وہ تمہیں پھر سے زندہ کرے گا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو تخلیق کی ابتدا اگر ہم دیکھیں تو موت سے ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کو زیب نہیں دیتا، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کو زیب نہیں دیتا، اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں جس طرح وہ پہلے تھا، اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو یہ اس کا وہ قول ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ میں کسی کو بیوی یا اولاد بناؤں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں جس میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا بھی ہے اور مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ میں دوبارہ اس کو پیدا نہیں کر سکتا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ میری اولاد ہے۔ یہ دونوں باتیں ابن آدم کو زیب نہیں دیتی۔ جو رب موت سے زندگی دے سکتا ہے، پھر موت دے سکتا ہے، تو وہ دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا الذی، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا، اسی لیے انسان تمام مخلوقات سے اشرف ہوا، یعنی اس کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا، ارادہ کیا،
الی السماء آسمان کی طرف. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں. فسواہن بس برابر کر دیا، درست بنایا ان کو، یعنی آسمان کو. سبع 7 سماوات آسمانوں کو، یعنی 7 آسمان اس نے برابر بنا دیے. یہ جو استوا الہ ہے اور آگے فسواہن آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں. استوا الہ جو آیا ہے، یعنی استوا کے لفظ کے ساتھ الہ کی اٹیچمنٹ ہے، الہ کا صلہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا. اور اگر آپ استوا اور فسواہن کو دیکھیں تو یہ دونوں لفظ ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں، سین واو چھوٹی یا. اس کا معنی ہوتا ہے کجی اور ٹوٹ پھوٹ نکال کر درست کرنا. کجی یعنی ٹیڑھ پن، اور ٹوٹ پھوٹ کو نکال کر درست کرنا. کسی چیز کو ایسا بنانا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک بنانا. اس آیت میں 4 اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں. پہلی بات، زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان تمام مخلوقات سے اشرف ہوا. انسان اشرف المخلوقات بنا دیا گیا. دوسری اہم بات کہ زمین کی پیدائش 7 آسمانوں سے پہلے ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پھر آسمان بنے ہیں، پہلے زمین بنی ہے پھر آسمان بنے ہیں. اور یہاں پر یہ بات ثم سے واضح ہو رہی ہے. ثم کو اگر آپ سرکل کر دیں تو ثم تاخیر زماں کے لیے آتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ اردو میں پھر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ چیز ہوئی پھر یہ چیز ہوئی، یعنی اس چیز کے ہونے کے کچھ دیر کے بعد یہ چیز ہوئی. تو یہاں ثم پھر استوا الی السماء کہا گیا. تو زمین کی پیدائش 7 آسمانوں سے پہلے ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آسمان بنائے. تیسری اہم بات جو یہاں پتہ چلتی ہے فسواہن 7 سماوات سے، کہ آسمان ایک ٹھوس چیز ہے، ان کی تعداد 7 ہیں. ایک اور اہم بات بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے ابتدائی حصے سے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا سے، کہ ہر چیز انسان کے لیے حلال ہے. اللہ نے انسان کے لیے ہر چیز کو حلال بنایا ہے. حرام صرف وہی ہوگی جو شریعت نے واضح کر دی، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے پیدا کیا ہے. تو انسان کے لیے ہر چیز حلال ہے. حرام صرف وہی چیز ہوگی جو شریعت نے واضح کر دی. استوا الہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا. استوا کے لفظ کے ساتھ جب الہ کی اٹیچمنٹ آ جاتی ہے، الہ کا صلہ آ جاتا ہے، تو معنی توجہ کرنے کا ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء، یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنانے کا ارادہ کیا. پھر فسواہن 7 سماوات، بس برابر کر دیا، درست بنا دیا 7 آسمانوں کو. اب استوا اور فسواہن کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، سین واو چھوٹی یا. سوی کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک بنانا، کسی چیز کو ایسا بنانا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس میں سے کجی اور ٹوٹ پھوٹ کو نکال کر درست کرنا، یعنی پرفیکشن پر بنانا. تو اگر ہم استوا الہ کے اٹیچمنٹ کے ساتھ اس کو سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پرفیکشن پر بنانے کا ارادہ کیا، اور پھر ان کو
پرفیکشن پر بنایا. اور کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے. وہو اور وہ بکلی ساتھ ہر، بی ساتھ کلی ہر، شیئن چیز کے، علیم خوب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب خوب جاننے والے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ منکرین بعث بعد الموت کو دلیل سے سمجھا رہے ہیں. اور منکرین بعث بعد الموت وہ ہوتے ہیں جو دوبارہ جی اٹھنے پر انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی دوبارہ نہیں اٹھے گا. اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دلیل سے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا. آسمان بنائے، اور ایک آسمان نہیں 7 آسمان بنائے. اتنی پرفیکشن پر اس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. اتنی بڑی بڑی چیزوں کی جب وہ ابتدا کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کائنات پر غور و فکر کے ساتھ بعث بعد الموت کی دلیل دی گئی کہ جو رب اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. تو اگر ہم خلاصہ دیکھیں اس رکوع کا، تو جہاں سے یہ رکوع شروع ہوا تھا وہاں توحید کا بیان کیا گیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بات توحید کے بیان سے شروع ہوئی تھی. پھر اس کے بعد رسالت پر بات ہوئی اور قرآن کے معجزہ ہونے کا ذکر کیا گیا، شبہات کا ازالہ کیا گیا، کنفیوژنس کو ختم کیا گیا. اور اگر ہم اختتام دیکھیں اس رکوع کا تو آخر میں بھی توحید کا بیان ہے. وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا پیدا کیا، اسی نے آسمانوں کو بنانے کا ارادہ کیا اور برابر 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ایک دوسری طرح سے دلیل دے کر توحید کا پیغام ہی دیا جا رہا ہے، اور اس سے توحید کی فضیلت اور اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ بات توحید سے ہی شروع ہوئی تھی اور توحید پر ہی ختم ہو رہی ہے. الحمدللہ. تو یہاں ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اختتام جو کیا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ انداز میں کیا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، وہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. ہم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اسی لیے ہمیں ہمارے عمل پر فوکس ہونا بہت ضروری ہے. اس آیت کے حوالے سے کیا ہوم ورک ہمارا ہونا چاہیے؟ کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھنا ہے
کہ کوئی ایسا رشتہ دار تو نہیں کہ جس سے قطع رحمی ہو رہی ہو، ہم نے اس سے صلہ رحمی کرنی ہے. جی ٹھیک ہے، جو ہم سے کٹ رہے ہوں ہمیں ان سے نبھانا ہے، بنا کے رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، عفو و درگزر کا معاملہ کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہوم ورک آپ سب کے لیے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تو ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ کا شکر اور احسان کی لیسن یہاں مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.